شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کروڑ پن بجلی منصوبے میں تعاون کے لیے چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ ماہ 763 ارب روپے کی ریکارڈ ٹیکس وصولی پر FBR کو سراہا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے دونوں ملکوں کے درمیان قونصلر رسائی معاہدے کے تحت اپنی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ افغانستان کے رہبر اعلیٰ نے گزشتہ برس افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے پر طالبان کو سراہتے ہوئے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کروڑ پن بجلی منصوبے میں تعاون پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اعلان کیا کہ 720 میگا واٹ کا کروڑ پن بجلی منصوبہ فعال ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت مکمل ہونے والا یہ پہلا پن بجلی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے 4.5 سال کے دوران اس منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام بجلی گھروں کو فعال کرنے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ حکومت نے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا اور جب دنیا میں گیس کی قیمتیں کم تھیں تو اس کی خریداری کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گزشتہ ماہ ریکارڈ 763 ارب روپے کی ٹیکس وصولی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس وصولی میں 32% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں کسی بھی مہینے ٹیکس وصولی 580 ارب روپے سے تجاوز نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ انکم ٹیکس کی مد میں 389 ارب روپے جمع کیے گئے جو 45% اضافہ ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ماہ کوئی پیشگی ٹیکس نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں اتحادی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی کے دوران ٹیکس وصولی 1741 ارب روپے برقرار رہی، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 29% زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران 39 ارب روپے ریفنڈ کیے گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 44% اضافہ ہے۔ حکومت نے سرکاری اشتہارات کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس جدید نظام سے اخبارات اور جرائد کی اشاعت کی جانچ پڑتال میں مدد ملے گی۔ اجلاس کو سینٹرل میڈیا لسٹ پر موجود اخبارات اور جرائد کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ باقاعدگی سے شائع ہونے والے اخبارات اور جرائد کو ہی اشتہارات دیے جائیں گے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ ملک میں زیر حراست 682 بھارتی قیدیوں کی ایک فہرست کا تبادلہ کیا ہے، جس میں 49 شہری اور 633 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے بھی نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ساتھ جیلوں میں موجود 461 قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا، جن میں 345 عام شہری اور 116 ماہی گیر شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قونصلر تک رسائی کے معاہدے کے تحت دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی میں اپنے اپنے ملک کے زیر حراست قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ افغانستان کے رہبر اعلیٰ مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ نے گزشتہ برس افغانستان کی حکومت سنبھالنے پر طالبان کو سراہتے ہوئے قومی یکجہتی پر زور دیا ہے۔ وہ کابل میں ہونے والے 3 روزہ لویا جرگہ سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ملک کے 34 صوبوں سے 3000 علماء کرام نے شرکت کی۔ ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ طالبان امن اور سلامتی چاہتے ہیں اور ہمسایہ ممالک کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے تاجروں سے کہا کہ وہ واپس آئیں اور اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، کیونکہ بیرونی امداد ہماری معیشت کو بہتر نہیں کر سکتی، بلکہ یہ ہمیں بیرونی امداد پر انحصار کرنے والا بنا دے گی۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ایران کے جائز مطالبات پر مثبت رد عمل دے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب یان جن نے کہا کہ چین مسئلے کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرے گا اور ان کی حمایت کرے گا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.